اگر وہ عزیزان من ان کو مذاق نہ کرتے، سیریسلی لیتے کہ بات کچھ ایسی کہتا اور وہ بھی کشتی بنانے لگ جاتے، وہ بھی بچ جاتے. بتایا تو کشتی نے تھا، جس کے پاس کشتی ہوتی وہ بچ جاتا. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کافر بیٹے کو آواز دی تھی کہ آ جاؤ تم بھی بچ جاؤ. وہ تو الگ بات ہے کہ اسی نے انکار کر دیا، ورنہ وہ آتا کشتی میں بیٹھ جاتا، وہ بھی بچ جاتا. نہیں بیٹھا ہے، ڈوب گیا. میں ابھی عرض کروں گا کہ پھر ان دونوں میں تعلق کیا ہے. فتولا برکنہ قال ساحر او مجنون. وہ اپنی قوت پہ، انانیت کے دور اس نے اعراض برتا، میں بہت بڑا ہوں، تمہاری بات کیوں مانوں، تم تو غلام قوم کے فرد ہو. اس کے فائدے کی بات کر رہے، اس کے بچنے کی، تباہی سے محفوظ رہنے کی بات کر رہے، اس نے نہیں مانا، انانیت میں نہیں مانا، قوت کے زور میں، نشے میں تھا، وہ بات نہیں سمجھنے کی کوشش کی. کہا یہ مذاق کر کے، کہنے لگے یہ یا تو اپنے دعوے میں بہت بڑا جھوٹا ہے. یاد رکھیے عربی زبان میں سحر کے معنی جھوٹ، یہ جادو ہی نہیں ہوتا. باطل کے لیے لفظ آتا ہے، جھوٹ کے لیے آتا ہے، فریب کے لیے آتا ہے، کذب کے لیے آتا ہے، ہر بناوٹی چیز کے لیے آتا ہے. جھوٹا ہے اپنے دعوے میں، یا تو دانستہ جھوٹ بولتا ہے، اور یا یہ پاگل ہو گیا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، یہ قوم غلام جو تمہاری ہے یہ مالک ہو جائے گی. کہتے ہیں یہ پاگل کی بات نہیں تو اور کس کی بات ہو سکتی. اگر وہ سنجیدگی سے سوچتے جو کوئی یہ کہہ رہے تھے تو بچ جاتے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ الْمُلِيمُ. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے کان ہی نہیں دھرا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تباہی آ جائے گی. قوت کے دور میں اس نشے میں ہی مست رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ غلط چال چلی، یہ تو پار لگ گئے، وہ ڈوب گئے. وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم. اور قوم عاد کا بھی واقعہ تم کو معلوم ہے، ایک جھکڑ، ایک ہوا چلی، آندھی چلی، تباہ کر دینے والی جتنی تھی، اس نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے، جس پہ سے گزری اسے چورا چورا کر کے رکھ دیا. وفی ثمود اذ قال لهم تمتعوا حتى حین. اور سمود کے وقت میں بھی یہ کیفیت ہوئی، وارننگ ان کو دی تھی کہ بعد آ جاؤ، تھوڑا سا وقت تمہارے پاس یہ ہے، بچ جاؤ گے. فعتوا عن امر ربهم فاخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. انہوں نے بھی سرکشی برتی، مذاق سمجھا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیسے تباہ ہو سکتے. قوت کے نشے میں ہر شخص یہی کہہ رہا ہے عزیزان من کہ ہم کیسے تباہ ہوتے ہیں. اسی کے دور میں، اسی زمانے میں جن کے پاس یہ قوت نہیں ہوتی، یعنی جو اس نشے میں نہیں ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تباہی آ رہی ہے. انہیں تو نظر آتا ہے یہ کر کچھ نہیں سکتے، انہیں اسی سے کہنا ہوتا ہے، وہ اس نشے میں ہوتا ہے. اور جو نشے میں ہوتا ہے وہ تو کوئی سمجھ کی بات مانتا ہی نہیں ہے. نشے کا تو یہ حق شعبی کے نشے کو دیکھیے، نشے کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ میں نہیں اپنے آپ کہتا، ہم کہتا، اوے اسی بڑے انہیں، وہ اسی کہنے لگ پڑتا اپنے آپ. جب بھی کوئی دوسرے کو تو اور اپنے آپ کو ہم کہنے لگ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نشے میں ہے، پھر کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. انا ربکم الاعلی، یہ تھا نا فرعون، وہ انی بھی نہیں کہہ رہا. حالانکہ خدا بھی ہو تو اس کو حق حاصل ہے، وہ آنا کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جب بھی وہ بندوں کے ساتھ بات کرتا ہے، ان کے ساتھ تراہم میں کچھ روانہ بڑھتا ہے تو انی کہتا ہے. انی بڑا فرق ہوتا ہے. قرآن کے انداز عجیب ہے تھا، انا نہیں کہتا پھر اس وقت، یہ انا کہنے والے لوگ.
فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. کیا بات دونوں کہی. غلط نظام سے یہ کیفیت ہو گئی ان بدمستوں کی. دو لفظ عزیزان مان کہ نہ تو اتنی قوت رہی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہ سکتے، اور جنہیں سمجھ رکھا تھا کہ ایسے وقت میں وہ ہمیں مدد دیں گے، نہ کوئی مدد پہ آیا ان کی ساتھ. یہ باتیں 2000 سال 4000 پہلے کی نہیں ہو رہی. ارے دل یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی، نہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا انتظام سکت کی، اور جن کے متعلق سمجھتے تھے کہ وہ بچا لیں گے، نہ وہ بچانے کے لیے آئے. بے آف بنگال میں ہی وہ جو بیڑا تھا کہہ رہے تھے 7 دن تک وہ ادھر سے ادھر تیرتا رہا اور بنگلہ دیش آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. یہ جو مدد دینے کے وعدہ کرتے ہیں وہ تو اس وقت پھر یہ آپ خود کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے. آپ کو قائم رکھنے میں ان کا فائدہ ہوتا ہے، مدد دے دیتے. آپ کو اگر بفر سٹیٹ بنانا ہوتا ہے تو ہر قسم کی مدد دیتے چلے جاتے. قربانی کا بکرا بنتا تو رہ جائے. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ادھر اس کو کٹوائی دینا چاہیے، ادھر زیادہ فائدہ ہے، وہ ادھر کر دیتے. کیا بات کہی ہے. اور مستطاعوا من قیام، استطاعت، اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہونے کی استطاعت نہ پیدا کی. اور جنہیں سمجھتے تھے کہ ایسے وقت میں وہ ہماری مدد کو پہنچ کے بچا لیں گے، ویسے میں کسی نے آواز تک نہیں دی برابر میں. تو کیوں کان من یہ داستان پرانے دور کی ہے یا ہر دور کی داستانیں ایسی ہیں؟ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. سب سے پہلے تو قوم نوح کی بات شروع ہوئی تھی. کیا جرم تھا ان کا؟ انہوں نے معاشی طبقات پیدا کر دیے. عجیب بات ہے، پہلا نبی، پہلی قوم، پہلی داستان اور بات قرآن شروع کرتا ہے طبقات کی تقسیم سے، کہ وہ ان کے ہاں کے جو دولت مند طبقہ تھا، سردار تھے، وہ سردار وہی بن جاتے تھے کہ جو جاگیردار اور دولت مند ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ کنجڑے کام کرنے والے کمی جن کو ہم کہتے ہیں، ہم بھی گاؤں میں ان کو کمی کہا کرتے تھے. وہ کمی سے ذرا آگے چلے تو کمین ہو گئے. یہ کام کرنے والا طبقہ تمہارے ہاں کا جو ہے، کام کرنے والا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اندازہ لگائیے کس قدر پرورشن ہوتی ہے کہ کام کرنے والا نفرت کی نگاہ سے دیکھا جائے. گاؤں میں کمی کام کرنے والے کو کہتے تھے اور وہ پس درجے کا تھا. آج بھی میرا خیال ہے گاؤں میں یہ ہوگا، میرے زمانے میں تو یہی ہوتا تھا. اس دور میں بھی یہ بات تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمی ہے، یہ کام کرنے والے ہیں، یہ ہمارے مقابل میں بیٹھ کیسے سکتے ہیں. دعویٰ یہ تھا ان کا، یہ نہیں کہ جو بات تم کہتے ہو وہ غلط ہے، ہم اسے نہیں مانتے. کہتے تھے کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ بھی ہمارے برابر میں آ کے بیٹھ جائیں، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے. ان کی تباہی جو تھی اس قوم کی کس طریقے سے آئی؟ استعارتاً کہوں گا، پانی کے سیلاب سے. اور پانی تو پھر گڑھے کو اور اونچ اور نیچ کو برابر کر دیا کرتا ہے نا. اس نے پھر کمی اور سردار کو برابر کر دیا نا. کمی تو بچ گیا. تو کیسے یہ بچے تھے؟ جیسا میں نے عرض کیا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. اگر یہ معجزے سے بچنا ہوتا تو پھر کشتی کے ذریعے بچنے کے کیا معنی؟ اور کشتی کے ذریعے بچنا ہے تو مومن اور کافر دونوں بچ سکتے ہیں. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ تو بیٹے کو آواز دے رہے تھے کافر کو کہ آ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا بچ جاتا.